بھئی فطری چیز ہے، ہمیں سوچنا ہے آخر رسول اکرم کو اگر نماز سے محبت نہ ہوتی اور وہ محبوب امر رسول نہ ہوتا تو کیا ممکن ہے کہ رسول اکرم یوں ساری ساری رات پڑھتے؟ اور اگر نبی کی محبوب چیز ہے نماز تو یہ کہاں کا دستور ہے؟ نبی کو محبت ہے علی سے، علی ہمیں اچھا لگے، نبی کو محبت ہے نماز سے۔ یہ تو کوئی مناسب بات نہ ہوگی، پارٹی بازی تو نہیں ہونی چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے جس امر سے رسول کی محبت ثابت ہوتی جائے اس امر کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ کسی شخصیت سے محبت رکھے تو اس شخصیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، اگر وہ کسی کردار سے محبت رکھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ رسول شخصیات سے بھی محبت ان کے کردار کی وجہ سے کرتا ہے۔ رشتہ داری، خاندانیت، قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، قد، بت، قامت، ان چیزوں کو رسول نہیں دیکھتا کہ بڑی محبت ہے کہ آنکھ بڑی خوبصورت ہے، رسول کو بڑی محبت ہے کہ ناک بڑا ستواں ہے۔ یہ تمہاری آئی لو یو کی بنیادیں کچھ اور ہیں، رسول کی محبت کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ یہاں تو محبت ہوتی ہے چہرہ بڑا خوبصورت ہے، رنگ بڑا مزدار ہے، قد بڑا اونچا ہے، فلاں ہے ڈھنگا ہے، ہم ان چیزوں سے محبت کے لیے معیار بناتے ہیں۔ ہماری محبتوں کے معیار شیطانی ہیں، رسول کے محبت کے معیار الہی ہیں۔ ساری ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رسول کو کتنی محبت ہے اللہ کی اس عبادت سے۔ فرماتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھو۔ خوب اب کہا جا سکتا ہے ہزارہا نمازیں، یہی لفظ بولا جا سکتا ہے نا، ہزارہا مرتبہ رسول نے نمازیں پڑھی اور امت نے ان نمازوں کو دیکھا، پیچھے بھی پڑھی جن میں پیچھے پڑھنا تھا، جن میں کہ اقتدا کرنی تھی، جماعت پڑھنی تھی وہ اس میں پڑھی، اور جو جماعت کے لائق نمازیں نہ تھیں وہ رسول کو دیکھتے رہے، لوگ خود بھی پڑھتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا۔ اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اے رسول تو اکیلا تو نہیں پڑھتا رہتا، تیرے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے، جیسے تو پڑھتا ہے ویسے ہی وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اور کوئی ہوتا ہو نہ ہوتا ہو علی تو رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز کے میدان کی بات کر رہا ہوں، ساری ساری رات کی نمازوں کے حوالے سے حوالہ دے رہا ہوں۔ جب علی فرماتے ہیں کہ میں تو رسول کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے ناکا کا بچہ ناکا کے ساتھ رہتا ہے، اور رسول میرے بغیر بے چین ہو جاتے تھے۔ تو کیا خیال ہے یہ رسول کے ساتھ رہنے والا علی جب رات کو نمازیں رسول پڑھتے تھے تو علی ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ اور مجھے یقین سے کہنا چاہیے جتنا علی ہے نقش قدم رسول پہ چلنے والا، کسی ماں نے کوئی بیٹا ایسا جنا نہیں۔ تو عزیزان من، اب میں اگلی بات کہنا چاہ رہا تھا، اتنی مرتبہ جو رسول نے نمازیں پڑھی، کیا رسول یہ جانتے تھے کہ اتنی کثیر تعداد میں میری پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق میرے بعد میری امت میں اختلاف ہو جائے گا؟ کہ رسول کیسے پڑھتے تھے؟ اختلاف ہوا یا نہیں؟ اختلاف رسول کی نماز کے بارے میں ہوا یا نہیں؟ یعنی ہمارے درمیان جو فرقوں کے درمیان اختلاف ہے، دراصل وہ تو یہی ہے نا کہ رسول اکرم کیسے پڑھتے تھے۔ اس بات کو تو ہر کوئی مانتا ہے کہ ہمیں ویسی ہی پڑھنی چاہیے جیسی کون پڑھتے تھے؟ اللہ کی نماز بنیادی طور پر ہم نے کہاں سے لینی ہے؟
کوئی فرقہ اس بات سے انکاری ہو سکتا ہے کہ ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ وہی جو رسول پڑھتے تھے. بابا ابو حنیفہ کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی، مالک کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی، حنبل کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی، شافعی کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی، کسی ابن تیمیہ کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی. جو ان کو پسند آئے ہم وہ پڑھیں. ان سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ تم بتاؤ رسول کی نماز کیسی تھی. ہر کوئی اگر کسی کو مانے ہوئے ہے تو یہی بنیاد ہے کہ تم بتاؤ کہ رسول کی نماز کیسی تھی. اب مسئلہ کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے ایسی تھی، کوئی کہتا ہے ایسی تھی، کوئی کہتا ہے ایسی تھی. یعنی ہاتھوں کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے یہاں باندھتے تھے، 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 کوئی کہتا ہے باندھتے ہی نہیں تھے، کھولتے تھے. اختلاف ہو گیا یا نہیں؟ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں نا، ہمارے سامنے اختلاف آیا ہے یا نہیں آیا؟ یہ اختلاف رسول اکرم کو بھی معلوم تھا یا نہیں؟ اچھا رسول اکرم کو معلوم تھا، ہم بعد میں کہتے وہ جس کی نماز ہے اسے پتا تھا یا نہیں؟ ہم کس کی نماز پڑھتے؟ اللہ کی پڑھتے ہیں نا. وہ اللہ صحیح خود جانتا تھا یا نہیں کہ جو نماز میں نے اپنے ان بندوں پہ فرض کی ہے، میرے رسول کی نماز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کریں گے. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ میری نماز وہی ہے جو میرا رسول تمہیں پڑھ کے دکھائے گا، اور بعد رسول کے ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا. کوئی کہے گا رسول کی نماز ایسی تھی، کوئی کہتا ہے ایسی تھی، کوئی کہتا ہے ایسی تھی، کوئی کہتا ہے ایسی تھی. یہ اللہ صحیح کو پتا تھا یا نہیں؟ کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے کہ اللہ کو معلوم نہ تھا؟ اب جب اللہ کو علم تھا کہ اختلاف ہو جائے گا تو کیا اللہ کو پسند ہے یہ اختلاف کریں اور جیسی مرضی آئے پڑھیں؟ کیا اللہ کو یہی پسند ہے؟ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے میں نے تو رسول بھیجا تھا اپنی نماز سکھانے کے لیے، اب اس کے بعد رسول کے بعد تم اپنی مرضی سے کسی کو بڑا مان لو، اور جو بڑا وہ کہتا رہے تو وہ نماز پڑھتے رہو. اس کی اللہ اجازت دیتا ہے؟ جب نہیں دیتا تو اب اللہ کے علم میں بھی ہے، اور اللہ نے اپنا یہ علم رسول کی طرف منتقل بھی کر دیا ہے، اور رسول کو بھی یہ علم دے دیا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری پڑھی ہوئی نماز کے بارے میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہو جائے گا. تو اس اختلاف کا کوئی حل اللہ کے ذمہ بنتا ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ کے ذمہ بھی بنتا ہے یا نہیں؟ اگر بنتا ہے، جس کو علم ہو اور وہ پسند نہ کرتا ہو، تو رسول اکرم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ جب ان کے علم میں ہے کہ میری ہی نماز کے بارے میں بعد میں اختلاف ہو جائے گا تو رسول اس کا کوئی نسخہ حل دیں یا نہیں؟ کل ہم سے حساب لینا ہے اللہ نے یا نہ؟ اسی نماز کے بارے میں ہم سے پرسش ہونی ہے یا نہ؟ اور جب ہونی ہے تو واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ذمہ داری ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچنے والی نماز کے بارے میں جس اختلاف کو جانتے ہیں اس اختلاف کا کوئی حل نکالے اور بتائیں کہ اصل جب اختلاف ہوگا تو حل کیا ہے. یا تو یہ ہو جو پڑھ دو ٹھیک ہے، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں بات سمجھے آپ؟ کچھ لوگ حال یہی نکالتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پڑھو صحیح جیسی پڑھ دو. پتہ نہیں آپ بھی اس حال کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یا تو رسول اکرم فرما جاتے، یا تو رسول اکرم یہ فرما جاتے نا ٹھیک ہے جی اگر میرے بعد اختلاف ہو جائے تو پھر کوئی سی پڑھ لینا. پھر تو اختلاف کرنے میں مزہ ہے. پھر یہ نہ کہا کرو جی اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں اختلاف ہی ہونا چاہیے. اختلاف میں بڑا مزہ ہے. ادھر سے تو کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دین سازی کا تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے، جو مرضی ہے بنا لے، اس کا تو کوئی حق نہیں. اور جب نہیں تو پھر یہ ذمہ داری رسول اکرم کی بنتی ہے کہ رسول اکرم اس پہلو پر توجہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میرے بعد اس قسم کے اختلافات کا حل کیا ہے. اور اگر پوچھتے ہو کہ رسول نے بتایا یا نہیں تو یہی تو ہم کہتے ہیں رسول نے وہ معیار دی ہے جس کے ساتھ اختلاف کو حل کرنا پڑتا ہے، اور رسول حل کا پیش کیے بغیر گئے ہی نہیں. بلکہ اگر آپ پوچھیں تو دراصل رسول اکرم کا زیادہ زور ابتدا سے لے کے انتہا تک رہا اسی بات پر ہے کہ لوگوں کو ان اختلافات